السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں لیکچرز آف فزکس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پریویس لیکچر میں ہم نے اسیلیٹری موشن اور اس کی ٹرمینالوجی کے بارے میں پڑھا تھا۔ دا ٹو اینڈ فرو موشن، دا بیک اینڈ فورتھ موشن آف اے باڈی اباؤٹ اٹس مین پوزیشن، اٹس ایکویلیبریم پوزیشن از کالڈ اسیلیٹری موشن۔ اب اسیلیٹری موشن ہی کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں۔ اسیلیٹری موشن کے ایک قسم کو ہم پڑھیں گے جس کو سمپل ہارمونک موشن کہتے ہیں۔ واٹ از سمپل ہارمونک موشن؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف سمپل ہارمونک موشن؟ اٹس میتھمیٹیکل فارم۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کے نیم کی انالیسس کرتے ہیں کہ اس موشن کے لیے سمپل ہارمونک موشن کا نام کیوں استعمال کیا گیا ہے، کمپلیکس ہارمونک موشن کیوں نہیں کہا گیا اس کو۔ تو اس کو سمجھتے ہیں سمپل ہارمونک موشن۔ ہم رائٹ سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں، سمپل سے۔ دا فرسٹ ون، واٹ از موشن؟ موشن کیا ہے؟ تو موشن آپ نے نیت میں پڑھا بھی ہے، ہمارا 10 کلاس کا لیکچر نمبر 1 بھی موشن اینڈ اٹس ٹائپس پر ہے کہ موشن کیا ہے اور اس کی اقسام۔ اس کی اقسام میں سے ایک قسم جو ہے وہ اسیلیٹری موشن ہے۔ چونکہ ہم اس چیپٹر میں اسیلیٹری موشن کو پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے اس کے ساتھ موشن لکھا ہے۔ دوسرا، واٹ از ہارمونک موشن؟ موشن تو آپ کو سمجھ آ گیا۔ نا واٹ از ہارمونک موشن؟ ہارمونک کی میننگ کیا ہے؟ ہارمونک اس کو کہتے ہیں that type of motion which repeat itself in equal interval of time or in a regular manner is called harmonic motion, or it is also called periodic motion۔ ایسی حرکت جو اپنے آپ کو ایکول انٹرول بعد بار بار دہراتا ہے، اس موشن کو ہم ہارمونک موشن کہتے ہیں۔ اس کو پیریوڈک موشن بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ ہارمونک موشن کی ڈیفینیشن، ہارمونک موشن کی کا معنی ڈکشنری میں چیک کرے تو اس کے معنی کو ہم آہنگ لکھا ہوگا، اس کے معنی کو سریلی لکھا ہوگا۔ اس پر کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ سریلی تو ہم آواز کے ساتھ لکھتے ہیں، سریلی آواز، تو یہاں تو ہم اسیلیشنز کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو آپ چیپٹر نمبر 2 ساؤنڈ میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ جب ایک باڈی اسیلیشنز پرفارم کرتا ہے تب ہی آواز پیدا کرتا ہے۔ وائبریٹنگ باڈی، اسیلیٹنگ باڈی سے آواز پیدا ہوتا ہے۔ تو اب اگر یہ اسیلیشنز اور وائبریشنز ہارمونک ہو، یہ پیریوڈک ہو، یہ ایکول انٹرول بعد ریپیٹ ہو رہے ہو، تو اس سے جو آواز پیدا ہوگی وہ سریلی آواز پیدا ہوگی۔ اور اگر یہ وائبریشنز ہارمونک نہ ہو تو اس سے جو آواز پیدا ہوگی پھر اس کو ہم شور کہتے ہیں، نائز۔ اس وجہ سے ہارمونک موشن آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے سمپل کا معنی، وائی سمپل از یوزڈ ہیئر ود ہارمونک موشن۔ تو سمپل کا معنی یہ آئیڈیل کی جگہ استعمال ہوا ہے، آئیڈیل کی جگہ۔ سمپل ہارمونک موشن وہ ہارمونک موشن ہے جو ایئر ریزسٹنس اور فرکشن لاسز سے خالی ہو، یعنی وہ ہارمونک موشن، that type of harmonic motion which is free from air resistance, friction losses, friction force is called simple harmonic motion۔ اسیلیٹری موشن تو بہت زیادہ ہے، لیکن ایسے اسیلیٹری موشن، ایسے ہارمونک موشن جس میں وائبریٹنگ باڈی پر نہیں ایئر ریزسٹنس لگ رہا ہو، نہیں اس پر فرکشن فورس ہو، تو پھر ہم اس کو سمپل ہارمونک موشن کہتے ہیں۔ اس کے برعکس ایسا اسیلیٹری موشن، ایسا ہارمونک موشن جس پر یا ایئر ریزسٹنس لگ رہا ہو یا اس پر فرکشنل فورس لگ رہا ہو، اس کو ہم سمپل نہیں کہتے، اس کو ہم کمپلیکس ہارمونک موشن کہتے ہیں، کمپلیکس موشن کہتے ہیں۔ تو سمپل ہارمونک موشن میں ایک چیز تو سمجھ آ گئی کہ اس میں ایئر ریزسٹنس بھی کاؤنٹ نہیں ہوتا، اس میں فرکشنل فورس بھی کاؤنٹ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ان سچ ٹائپ آف موشن انرجی از کانسٹنٹ۔ وائبریٹنگ باڈی کی انرجی جو ہے وہ کانسٹنٹ رہتی ہے، وہ مستقل رہتی ہے، اس میں لاسز نہیں ہوتی۔ آپ یہاں میٹرک کے لیول پر تو آپ اتنا ڈیٹیل ڈیفینیشن اس کا ڈیٹیل ہے نہیں، آپ انٹر کے لیول پر فرسٹ ایئر میں اس کے پڑھیں گے کہ اسیلیٹنگ باڈی کا، سمپل ہارمونک موشن میں اسیلیٹنگ باڈی کا انرجی ہمیشہ مستقل رہتی ہے۔ یہاں پر
صرف اس کی ہم ڈیفینیشن اور اس کے 2 ایگزامپلس پڑھیں گے. اس کے برعکس کمپلیکس موشن میں انرجی کانسٹنٹ نہیں رہتی. تو یہ تھوڑا سا اس کے نام کا ہم نے انٹروڈکشن کرا لیا کہ اس کا نام سمپل ہارمونک موشن کیوں ہے. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس کے بعد اب ہم اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں سمپل ہارمونک موشن کی. ڈیفینیشن آف سمپل ہارمونک موشن از that type of oscillatory motion in which acceleration produced in the body is. یہ دونوں شرائط جو ہے یہ اس ایکسلریشن کی ہے کے ساتھ ہی لکھے گئے ہیں. Acceleration produced in the body is directly proportional to a displacement from the mean position, and this acceleration produced in the oscillating body is directed toward the mean position. یہ دونوں شرائط کوئی بھی ایسیلیٹری موشن جب یہ دونوں شرائط پوری کر رہا ہو تو اس کو ہم سمپل ہارمونک موشن کہتے ہیں. 2 شرائط کون سے ہے کہ اس اسیلیٹنگ باڈی میں جو ایکسلریشن پیدا ہو رہی ہے وہ ایکسلریشن ڈسپلیسمنٹ کو ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگا. اگر ہم ڈسپلیسمنٹ کو زیادہ کریں گے ایکسلریشن زیادہ ہوگی، اگر ہم ڈسپلیسمنٹ کو کم کریں گے ایکسلریشن کم ہوگی. اسی طرح یہ ایکسلریشن مین پوزیشن کی طرف ہوگا، اس کی سمت مین پوزیشن کی طرف ہوگی. اس کو ہم میتھمیٹیکلی اس طرح لکھتے ہیں A is proportional to minus x. اس ایکویشن میں A is proportional to x یہ اس فرسٹ کنڈیشن کو دکھاتا ہے. A is proportional to x. Acceleration is directly proportional to the displacement. ایکسلریشن کو A سے ظاہر کرتے ہیں اور ڈسپلیسمنٹ کو x سے. یہ مائنس سائن جو یہاں لگایا ہے یہ ڈائریکٹڈ ٹورڈ دا مین پوزیشن. جب ایکسلریشن مین پوزیشن کی طرف ہے تو اس کی وجہ سے ایکسلریشن ہمیشہ ڈسپلیسمنٹ کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوگا. اس اپوزٹ ڈائریکشن کی وجہ سے یہاں نیگیٹو سائن لکھا ہوا ہے، نیگیٹو سائن آ رہا ہے. اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں ڈائیگرام سے. ڈائیگرام سے ہم 3 سوالوں کے جواب دیں گے. پہلا کویشچن کہ جب ایک باڈی اسیلیٹری موشن کر رہا ہو، سمپل ہارمونک موشن کر رہا ہو تو اس میں کیوں ایکسلریشن پیدا ہو رہی ہے، کیسے اس میں ایکسلریشن پیدا ہو رہی ہے. کویشچن نمبر 2، اگر اس میں ایکسلریشن پیدا ہو رہی ہے تو کیسے یہ مین پوزیشن کی جانب ہے، کیسے اس کی ڈائریکشن مین پوزیشن کی طرف ہے. اینڈ نمبر 3، اگر اس میں ایکسلریشن پیدا ہو رہی ہے تو یہ ایکسلریشن کیسے ڈسپلیسمنٹ کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے. ان تینوں سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمیں ڈائیگرام کی طرف چلنا ہوگا. تو چلو ڈائیگرام بناتے ہیں. تو اب ڈائیگرام کی طرف آپ دیکھیں. اس ڈائیگرام سے ہم سمپل ہارمونک موشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی وضاحت. اسی طرح وہ تینوں سوالات جو میں نے آپ کو کہے تھے وہ میں نے بالترتیب لکھ دیے، ان کے جوابات بھی اسی ڈائیگرام سے آپ کو ملے گا. لیکن اس سے پہلے ہم ایکسلریشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. واٹ از ایکسلریشن؟ تو ایکسلریشن از ڈیفائنڈ ایز دا ٹائم ریٹ آف چینج آف ویلاسٹی آف اے باڈی. اگر کسی جسم کی ویلاسٹی میں تبدیلی آ رہی ہے، اس کی ویلاسٹی یا زیادہ ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے تو اس سے ایکسلریشن پیدا ہوگی. اگر ویلاسٹی بڑھ رہی ہے تو پازیٹیو ایکسلریشن، سمپلی ایکسلریشن اس کو کہتے ہیں. اگر ویلاسٹی کم ہو رہی ہے تو اس میں نیگیٹو ایکسلریشن پیدا ہوگا جس کو ہم ڈیسیلریشن اور ریٹارڈیشن کہتے ہیں. تو اب کوشچن نمبر 1، ہاؤ ایکسلریشن از پروڈیوسڈ ان سمپل ہارمونک اسیلیٹر. یہ اس ایچ او جو ہے یہ سمپل ہارمونک اسیلیٹر کے لیے شارٹ کٹ ہم نے استعمال کیا ہے. وہ باڈی جو سمپل ہارمونک موشن پرفارم کر رہا ہو اس کو سمپل ہارمونک اسیلیٹر کہتے ہیں. یہاں پر یہ جو ہے ہم نے ڈائیگرام بنائے ہیں، یہ آبجیکٹ جو ہے یہ سمپل ہارمونک اسیلیٹر ہے. ہاؤ ایکسلریشن از پروڈیوسڈ ان سمپل ہارمونک اسیلیٹر. سمپل ہارمونک اسیلیٹر میں کس طرح ایکسلریشن پیدا ہو رہی ہے. اس ڈائیگرام کو آپ دیکھیں، یہ پوزیشن جو ہے یہ سمپل ہارمونک اسیلیٹر کا مین پوزیشن ہے. یہاں پر یہ ساکن ہے، ریسٹ میں ہے، ایکویلیبریم میں ہے، تو اس کو ہم مین پوزیشن ایکویلیبریم پوزیشن کہتے ہیں. اب جب ہم اس کو اس ایکویلیبریم پوزیشن سے دور اس ایکسٹریم پوزیشن پر لائیں گے تو یہ ڈسپلیسمنٹ ایکس طے کرے گا. اس ایکسٹریم پوزیشن پر اس کی ویلاسٹی 0 کے برابر ہوگی. لیکن جو ہی ہم اس ایکسٹریم پوزیشن سے اس کو ریلیز کریں گے، چھوڑیں گے، تو یہ مین پوزیشن کی جانب بڑھے گا اور اس حرکت کے دوران اس کی ویلاسٹی بڑھے گی کیونکہ مین پوزیشن پر اس کی ویلاسٹی میکسیمم ہوگی. تو جو ہی یہ ایکسٹریم پوزیشن سے مین پوزیشن کی جانب بڑھے گا
تو اس کی ویلوسٹی بڑھ رہی ہوگی اور اس سے ایکسیلریشن پیدا ہوگا. اسی طرح اگر یہ مین پوزیشن سے اس ایکسٹریم پوزیشن کی جانب بڑھے گا تو بھی اس میں ایکسیلریشن پیدا ہوگی، لیکن اس دفعہ نیگیٹو ایکسیلریشن، کیوں اس کی ویلوسٹی اب کم ہو رہی ہے، اس میں نیگیٹو ایکسیلریشن پیدا ہوگا. کویشچن نمبر 2، ہاؤ دس ایکسیلریشن از ڈائریکٹڈ ٹورڈ دی مین پوزیشن. تو ہم نے دیکھا کہ جب بھی اس میں ایکسیلریشن پیدا ہوگی، پازیٹیو ایکسیلریشن، تو وہ مین پوزیشن ہی کی جانب ہوگی. یہاں پر آپ اس کو ریلیز کر دے، مین پوزیشن کی جانب بڑھے گا، ویلوسٹی انکریز ہوگی، پازیٹیو ایکسیلریشن پیدا ہوگا. یہاں پر اس کو آپ چھوڑیں گے، مین پوزیشن کی جانب بڑھے گا، ویلوسٹی انکریز ہوگی اور پازیٹیو ایکسیلریشن پیدا ہوگا. تو دونوں صورتوں میں پازیٹیو ایکسیلریشن تب ہی پیدا ہوتا ہے جب یہ مین پوزیشن کی جانب بڑھتا ہے. تو کویشچن نمبر 2 کا آنسر، ہاؤ دس ایکسیلریشن از ڈائریکٹڈ ٹورڈ دی مین پوزیشن. اب آتے ہیں کویشچن نمبر 3 کی جانب. ہاؤ دس ایکسیلریشن از اپوزٹ ان ڈائریکشن ٹورڈ ڈسپلیسمنٹ فرام دی مین پوزیشن. کہ یہ ایکسیلریشن کس طرح ڈسپلیسمنٹ کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے. اب اس ڈیاگرام کو دیکھیں، اگر ہم اس مین پوزیشن سے اس کو اس طرف ایکسٹریم پوزیشن پر لاتے ہیں تو ڈسپلیسمنٹ کی سمت جو ہے وہ اس طرف ہے، لیکن اگر ہم یہاں سے اس کو ریلیز کر دیں تو اس میں ایکسیلریشن اس طرف پیدا ہوگا. یہ ایکسیلریشن کی سمت ہے مین پوزیشن کی طرف. اس کو دیکھیں آپ، ایکسیلریشن کی اور ڈسپلیسمنٹ کی سمت اپوزٹ ہے، ان کی ڈائریکشن اپوزٹ ہے. اس اپوزٹ ڈائریکشن کی وجہ سے سمپل ہارمونک موشن کی ایکویشن میں نیگیٹو سائن آ رہا ہے. اگر دوسری جانب بھی آپ دیکھیں، یہ ڈسپلیسمنٹ کی سمت ہے اور یہ ایکسیلریشن کی سمت ہے. اب بھی ایکسیلریشن اور ڈسپلیسمنٹ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے تو اس کی وجہ سے اس میں نیگیٹو سائن آ رہا ہے. جو بھی اسیلیٹری موشن یہ ایکویشن پوری کرے گا، یہ ایکویشن سیٹسفائی کرے گا، اس کو ہم سمپل ہارمونک موشن کہتے ہیں. آپ کے فرسٹ ایئر کے بک میں ہم سمپل ہارمونک موشن کے 2 ایگزامپل پڑھیں گے. نمبر 1 موشن آف ماس اٹیچ ٹو این الاسٹک اسپرنگ اینڈ نمبر 2 موشن آف سمپل پینڈولم. ڈیٹیل کے ساتھ اگلے ٹاپک میں ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ.